عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے، اس وقت ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پابندی تھی ہمارے اوپر، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے تھے، طواف پر بھی پابندی تھی کہ یہ معاذ اللہ بے دین ہے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب ان پر پابندی ہے، نہ یہ طواف کر سکتے ہیں اور نہ یہ بیت اللہ میں نماز پڑھ سکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزا منذ اسلم عمر، جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ پھر عزت ہی عطا فرمائی، پھر مسلمانوں کو اللہ نے عروج ہی عطا فرمایا۔ اس موقع پر پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یا اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہماری زندگی اور موت حق پر نہیں ہے؟ ہاں عمر ایسے ہی ہے، تو پھر یہاں چھپ کے عبادت کیا کرنی ہے؟ آئیں چلیں بیت اللہ میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی دو قطاروں میں گئے بیت اللہ کی طرف، ایک میں حضرت عمر ابن خطاب تھے اور ایک میں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے، اور وہاں گئے، پھر کھل کر مسلمانوں نے عبادت کی۔ اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا یہ لقب رکھا کہ عمر الفاروق ہے، فرق کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے مسلمانوں کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت کہ جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا۔ ایک فرمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے اور عمر کے دل پر اللہ نے حق کو رکھ دیا۔ بہت سارے مواقع ایسے تھے کہ ادھر مشورہ دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ادھر اللہ قرآن بنا کے وہی حکم اپنے نبی کے دل پر اتار دیتا، آپ کے قلب مبارک پر نازل کر دیا جاتا۔ دو چار مثالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، یہاں پہ نماز پڑھا کریں۔ یہ حضرت عمر نے رائے دی۔ جب حضرت عمر نے رائے دی، ادھر اللہ نے قرآن بنا کے یہ حکم نازل فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور پھر یہ لازم کر دیا گیا کہ جو طواف کر لے بیت اللہ کا، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو یہ رائے تھی کس کی؟ عمر ابن خطاب کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت عمر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے پاس ہر ذہن کا بندہ آتا ہے، اللہ اکبر، ہر خوبی اور ہر خامی والا آپ کے پاس آتا ہے، تو ان ازواج مطہرات کو، ان اپنی ازواج کو حکم دیں کہ یہ پردہ کیا کریں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر ابن خطاب نے یہ مشورہ دیا، اور ادھر سے اللہ نے قرآن پاک اتارا کہ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان
عند اللہ عظیما۔ اللہ نے فرمایا اذا سالتموہن متاعا، جب بھی تم نے اب آئندہ کے بعد نبی کی بیویوں سے کچھ لینا ہے، کچھ مانگنا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آئندہ کے بعد جو کچھ بھی لینا ہے یا کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے پیچھے سے پوچھنا ہے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ بات ہے اور نبی کی بیویوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ بات ہے۔ تو یہ حکم اللہ نے نازل کر دیا۔ یہ رائے کس کی تھی؟ عمر ابن خطاب کی، کہ آپ کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 2 بیویوں نے پلان کیا، آپ نے کسی بیوی کے ہاں جو ہے نا وہ شہد کھا لیا۔ ایک کے پاس آئے، اس نے کہا کہ فلاں جو ہے نا وہ بوٹی کی اس کی سمیل آ رہی ہے۔ دوسری کے پاس آئے تو اس نے بھی یہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا تھا، لیکن ان کا پلان تھا کہ یہ آپ اس کے گھر میں گئے اور زیادہ وقت گزارا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کا اللہ اکبر تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اس سے پہلے حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس گئے، یعنی اپنی بیٹی کے پاس گئے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہو، ایذا پہنچاتی ہو، ایسا نہ کیا کرو، اگر تم ایسے ہی کرتی رہی تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارے بدلے میں نبی کو اور بیویاں عطا فرما دے۔ تو اللہ نے قرآن پاک اتارا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجہ، اللہ نے فرمایا بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے بدلے میں، تمہارے عوض میں اپنے نبی کو اور بیویاں عطا فرما دے۔ منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، جو اللہ تمہاری جگہ پہ نبی کو بیویاں عطا فرمائے گا وہ ساری کی ساری مومنہ ہوں گی، مسلمہ ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، نمازیں پڑھنے والی ہوں گی، اور نبی کی بہت ہی زیادہ فرما برداری کرنے والی ہوں گی۔ ایک اور موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلتیں ہیں کس کی؟ حضرت عمر ابن خطاب کی۔ یہ قرآن کی آیات بولتی ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کی کس قدر فضیلت تھی۔ عبداللہ بن ابی منافق جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آیا عبداللہ، جو پکا سچا مومن مسلمان تھا، آ کے کہتا ہے یا اللہ، اللہ کے نبی جی، یا رسول اللہ، میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں، اپنا کرتا بھی دے دیں، میں اس میں اپنے باپ کو کفن دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل، رقیق القلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دے دیا اور وعدہ بھی فرما لیا کہ ہاں ہاں میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب آ گئے۔ جنازہ پڑھانے لگے نا تو حضرت عمر ابن خطاب آ گئے۔ اللہ کے نبی، اس منافق کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے فلاں موقع پر آپ کو اس طرح تکلیف پہنچائی، فلاں موقع پر آپ کو اس طرح اذیت پہنچائی، فلاں موقع پر آپ کے متعلق یہ کہا۔ آپ فرماتے ہیں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، اور پھر وہ اختیار پڑھ کے سنایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں 70 مرتبہ بخشش کی دعا کروں یا نہ کروں، جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرے رب نے مجھے اختیار دے دیا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا رب 70 دفعہ سے زیادہ دعا کرنے پر عبداللہ بن ابی کو معاف کر دے گا تو میں عبداللہ کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش کی دعا مانگوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، عمر پیچھے ہٹ گئے،
بعد میں سوچنے لگے کہ میں نے تو اتنی جرت دکھائی رسول اللہ کے سامنے، آخر آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بہتر جانتے ہیں، مجھے اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے ہی اندر ندامت کا شکار ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ اللہ نے فرمایا نبی جی آئندہ کے بعد حکم سن لیں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان منافقوں میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبرہ، جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان منافقوں میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے اس کی قبر پر بھی جا کے کھڑے نہیں ہونا۔ یہ فضیلت ہے کس کی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، کیونکہ اللہ نے حق رکھ دیا تھا حضرت عمر کی زبان پر۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں رسول اللہ نے مشاورت کی کہ یہ قیدی بن گئے ہیں، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر کا مشورہ چھوڑ دیں فدیہ لے کے، حضرت عثمان کا مشورہ چھوڑ دیں فدیہ لے کے، حضرت علی کا مشورہ چھوڑ دیں فدیہ لے کے۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے سپرد کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کافر کو قتل کرے، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر ساتھیوں کا دیا ہوا مشورہ قبول فرمایا اور حضرت عمر کی رائے کو قبول نہ کیا۔ بعد میں جب یہ ہو گیا نا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا، عمر کہتے میں آیا رسول اللہ کے پاس تو دیکھا رسول اللہ بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا اللہ کے نبی جی کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں اور ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائے تو صحیح، میں بھی آپ کے ساتھ مل کے آنسو بہا لوں، اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لوں، مجھے بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا، فرمایا ما کان لنبی، نبی کے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ خون ریزی سے قبل ان کافروں کو اپنا قیدی بناتا، صرف دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے۔ تم دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے تھے، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تو آخرت کا ارادہ رکھتا تھا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو تم نے فدیہ لیا ہے، فدیہ لے کے ان کافروں کو چھوڑا ہے قیدیوں کو، تو اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عمر اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے ڈانٹ پلا دی اور اس درخت سے بالکل قریب تر کر کے اللہ نے مجھے اپنا عذاب دکھا۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کہ جن کی زبان پر اللہ نے حق رکھ دیا۔ قرآن اترا نا، اللہ نے فرمایا کہ یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ آپ سے شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں شراب کے نقصانات زیادہ ہیں فوائد سے۔ تو جب قرآن کا یہ نزول ہوا، اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے اللہ اس سے واضح حکم نازل فرما دے۔ اللہ نے اگلا حکم پھر دوبارہ نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ پھر حضرت عمر نے کہا اللہ شراب کے متعلق اس سے واضح حکم نازل فرما دے۔ پھر اللہ نے شراب کے متعلق اگلا حکم نازل فرمایا، یا
ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ نے فرمایا آئندہ کے بعد تم نے شراب نہیں پینی، اس سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا حل انتم منتہون، کیا تم اللہ کے کہنے پر شراب اور جوئے سے باز آنے والے نہیں ہو؟ عمر کے کان میں جب یہ آواز پڑی نا، یہ آیت پڑی اور انہوں نے سنی، فوراً کہنے لگے اللہ تو نے ہمیں منع کر دیا، ہم شراب سے باز آ گئے، ہم شراب سے رک گئے۔ یہ خواہش بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اور پھر حضرت عمر اللہ اکبر قرآن پاک پر کس قدر عمل کرنے والے، کس قدر عمل۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیں، کوئی ہمارے اوپر امیر مقرر کر دیں جس کی جو ہمیں دین سکھائے اور جس کی ہم اطاعت کریں۔ رسول اللہ نے مشاورت کے لیے بلایا، کس کو بلایا؟ ابو بکر کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ عمر ابن خطاب کو بلایا۔ اللہ اکبر، وزیر مشیر رسول اللہ کے کون تھے؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، مشاورت کے لیے بلایا۔ آپ نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر تیری کیا رائے ہے، کس کو مقرر کرنا چاہیے؟ عمر تمہاری کیا رائے ہے، کس کو مقرر کرنا چاہیے؟ دونوں کی رائے مختلف ہوئی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر تو نے ہر معاملے میں میری مخالفت ہی کرنی ہوتی ہے، ابھی رسول اللہ وہاں پہ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ تو اللہ نے قرآن اتارا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرو، اور تمہارے لیے یہ بھی لائق نہیں ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بے تکلفی کے انداز میں بلا لیتے ہو اس طرح میرے نبی کو بلاؤ۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم ایسے کرو گے تو تمہاری زندگی کے اعمال سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، شعور بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جب قرآن کا یہ مقام اترا نا، اس کے بعد حضرت عمر نے اس قرآن کے عمل پر، اللہ اکبر، اس قرآن کے فرمان پر کتنا عمل کیا۔ دوبارہ جب بھی مجلس سجتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، حضرت عمر کی آواز جو قدرتی طور پر بلند تھی لیکن رسول اللہ کے سامنے اتنی پست ہوتی، اتنی پست ہوتی کہ آپ کو پوچھنا پڑتا عمر تو نے کیا کہا ہے، دوبارہ سے پھر بتا دے۔ حضرت عمر بات کرتے تو پھر رسول اللہ کو پوچھنا پڑتا کہ عمر تو نے کیا کہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن اتارا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو صحابہ جو آپ کے ساتھی اپنے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد اللہ نے رزلٹ آؤٹ کیا، اور وہ رزلٹ کیا نکلا؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ عمر ابن خطاب، اللہ اکبر، کیسی شخصیت! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور وہ خواب آپ نے اپنا صحابہ کرام کے سامنے بھی بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، سوتے ہوئے اللہ اکبر کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے قمیضیں پہنی یعنی لباس پہنا ہوا،
کسی کی قمیض سینے تک اور کسی کی قمیض اس سے نیچے، اللہ اکبر، جو لوگ مجھ پر پیش کیے گئے نا ان میں ایک عمر ابن خطاب بھی تھا۔ عمر ابن خطاب، آپ فرماتے میں نے دیکھا عمر ابن خطاب کی قمیض تو نیچے زمین تک رگڑ کھا رہی ہے، اتنی لمبی قمیض عمر ابن خطاب کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر بھی بتا دیں، اللہ اکبر، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد دین ہے، دین اسلام، کہ عمر کے اندر دینداری اس قدر ہوگی اور اللہ عمر کے ذریعے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ وسعتیں عطا فرمائیں اور دین اسلام کا ہر جگہ پہ جھنڈا لہرایا۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، آرام فرما رہا تھا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مجھے دودھ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور دودھ کا پیالہ لے کر میں نے دودھ پیا، حتیٰ کہ میں اس قدر جو ہے نا وہ سیر ہوا، اس قدر سیراب ہوا کہ میرے ناخنوں میں سے بھی جو ہے وہ دودھ جو ہے نا وہ اللہ اکبر اس کی سیرابی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ میں نے پیالہ عمر ابن خطاب کو دے دیا، عمر ابن خطاب کو وہ پیالہ دیا۔ اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس سے مراد علم ہے کہ اللہ عمر ابن خطاب کو دین کا علم عطا کرے گا۔ کیا شان ہے حضرت عمر ابن خطاب کی کہ کسی کو علم کی ڈگری کوئی یونیورسٹی دیتی ہے، کسی کو کوئی کالج دیتا ہے، کسی کو کوئی مدرسہ اللہ اکبر کوئی جامعہ دیتا ہے۔ عمر ابن خطاب اس قدر علم والے ہیں کہ ان کو علم کی ڈگری محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی، حضرت محمد مصطفیٰ کی عطا کردہ ڈگری ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں میں معراج کی رات، یہ خواب کا معاملہ ہے یا معراج کی رات کیا ہے؟ آپ فرماتے میں جنت میں گیا، جنت میں جب میرا جانا ہوا وہاں پہ میں نے ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا اور پھر مجھے اللہ اکبر چلنے کی آواز سنائی دی کہ چلنے کی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی قدم قدم چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ چلنے کی آواز کس کی ہے؟ مجھے بتایا گیا آپ کا ایک غلام ہے بلال، اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر، وہ کالے سے رنگ کا وہ حبشی، اللہ اکبر، وہ موٹے موٹے ہونٹوں والا، اور جو ہے نا وہ اس کا اعزاز یہ ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز رب کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ فرماتے میں آگے بڑھا، ایک محل مجھے نظر آیا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے بھی آپ کو پہلے سے اسی لیے دکھا دیا، اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو عمر پر بڑی تنقید کریں گے، اللہ اکبر، عمر کے بارے میں بڑی اپنی زبانیں دراز کریں گے۔ اللہ نے پہلے سے اپنے نبی کو عمر کا محل دکھا دیا۔ آپ فرماتے وہ بڑا خوبصورت محل تھا، میں اندر جانے لگا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دو شیزہ وضو کر رہی ہے۔ میں نے چاہا اللہ اکبر کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، اور اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں میں نے جب وہ خوبصورت محل دیکھا نا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جنتیوں سے پوچھا یا آپ کے ساتھ جو فرشتہ تھا اس سے پوچھا یہ محل اتنا خوبصورت کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا آپ کا غلام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محل اس کا محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمر میں اندر جا کے دیکھنے لگا تو اس دوشیزہ پر میری نظر پڑ گئی، میں وہیں سے اللہ اکبر دروازے سے ہی واپس آ گیا۔ اس وجہ سے واپس آیا کہ میرا عمر بڑا غیرت والا ہے، میرا عمر بڑا غیور ہے، عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس وجہ سے میں اس محل میں داخل نہ ہوا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی بھلا میں نے آپ پر غیرت کرنی تھی؟ آنکھوں سے آنسو آئے، اللہ اکبر، اور فرمانے لگے اللہ کے نبی بھلا آپ پر میں نے غیرت کرنی تھی؟ یہ عمر ابن خطاب ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کے ہاں پیاری شخصیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
پوچھنے والے نے پوچھا نہیں نہیں، ان کے متعلق میرا سوال نہیں ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے ہاں محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی ابو بکر کے بعد کون ہے؟ اللہ اکبر، سب سے زیادہ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے، آپ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کہا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے واپس آئے، میں اور ابو بکر اور عمر نے فلاں کام کیا، میں نے ابو بکر اور عمر نے فلاں جگہ سے کھانا کھایا، یہ عموماً کہا کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی نا، نماز پڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عموماً دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ لوگ تعجب کرتے تھے حضرت عمر کی اس دعا پر۔ حضرت عمر کی دعا کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت فی سبیل اللہ عطا کرنا، اپنی راہ میں شہادت کا درجہ مجھے عطا کرنا، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں شہادت تیرے نبی کے شہر میں ہی آ جائے۔ اللہ اکبر، تیرے نبی کے شہر میں ہی شہادت۔ حضرت عمر یہ دعا کیوں کرتے تھے؟ شہادت کا تو ان کو پکا یقین تھا، اس لیے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے۔ آپ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر گئے۔ احد پہاڑ کے اوپر جب آپ چڑھے، احد پہاڑ ہلنا شروع ہوا، آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس کے اوپر مارا اور کہا اپنی جگہ پر ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس بنا پر حضرت عمر کو اپنی شہادت کا تو پکا یقین تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کی محبت بھی غلبہ پا گئی تھی، اور فرمایا کرتے تھے وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اللہ کہیں اور شہادت نہ دینا، اللہ اکبر، کہیں شام میں، کہیں عراق میں، کہیں کوفہ میں، کہیں اور شہادت کا درجہ عطا نہ کرنا، اپنے نبی کے شہر میں ہی مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمانا۔ عمر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک مجوسی غلام وہ چھپا ہوا ہے، صبح کی نماز ہے، اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے اول وقت میں حضرت عمر ابن خطاب، اور اپنے پیچھے مقتدیوں کی صفوں کو بالکل درست کروایا کرتے حضرت عمر ابن خطاب، اور پھر پہلی رکعت لمبی پڑھتے، بعض دفعہ سورۃ النحل کی تلاوت کرتے، بعض دفعہ سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ عمر ابن خطاب نے اللہ اکبر کہا، وہ مجوسی غلام چھپا ہوا، اللہ اکبر، اس نے خنجر کے وار کیے حضرت عمر ابن خطاب پر۔ حضرت عمر ابن خطاب پر جب وار کیے، وار کرنے کے بعد وہ پیچھے کی طرف مڑا، اللہ اکبر، صفیں بڑی مضبوط تھی، 17 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ باہر نکلنے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ ایک آپ کے مقتدی نے اس کے اوپر اپنا کوٹ پھینکا، اور اس طرح جو ہے نا وہ اللہ اکبر وہاں پہ وہ ٹھہرا، اور پھر اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر ابن خطاب جب نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز جب عمر پر وار کیا، حضرت عمر نیچے گرے اور پکڑ کے عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر کو پھر لایا گیا ان کے گھر میں۔ سب سے پہلا عمر ابن خطاب سوال کرتے، مجھے یہ تو بتاؤ میرا قاتل کون ہے، مارنے والا کون ہے؟ بتایا گیا مغیرہ کا غلام، حضرت مغیرہ کا غلام، اللہ اکبر، ابو لولو فیروز، اس نے آپ پر وار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کسی مسلمان نے مجھ پر وار نہیں کیا، کسی مسلمان کے ہاتھوں مجھ پر وار نہیں ہوا، اللہ اکبر، ایک مجوسی کے ہاتھوں مجھ پر وار ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد چند دن ہی اس دنیا میں رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے عمر ابن خطاب کہنے لگے جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ،
اور جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین آپ کو سلام کرتے ہیں، یہ کہنا ابن خطاب آپ کو سلام کرتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اللہ اکبر اس کی بھی تدفین ہو جائے، یہ آرزو اور تمنا ہے۔ اور ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے میرا سلام بھی کہنا۔ ابن عمر کہتے میں جب گیا ماں عائشہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اپنے حجرے کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، میں نے جا کے سلام کہا ابن خطاب آپ کو سلام کرتے ہیں اور ساتھ یہ خواہش اور تمنا رکھتے ہیں کہ ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ ان کی تدفین ہو جائے۔ اما عائشہ کہتی میری یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی کہ میں اپنے اللہ اکبر شوہر اور اپنے والد محترم کے جوار میں میری تدفین ہو، لیکن اب عمر کا پیغام آیا ہے، عمر کی تمنا کو، آرزو کو میں اپنی خواہش پر فوقیت دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، حضرت عمر کو آ کے بتایا ابن عمر نے کہ آپ کی تمنا کے مطابق معاملہ بن گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے یہ سب سے بڑی تمنا تھی جو آج میری پوری ہو گئی کہ اللہ نے مجھے میرے نبی کا ساتھ عطا کر دیا، اللہ نے مجھے ابو بکر صدیق کا ساتھ عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت عمر کہنے لگے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میری میت لے کے جانا اور ڈائریکٹ جا کے تدفین نہ کرنا، پھر سے دوبارہ اجازت لینا کہ آپ کا بیٹا عمر ابن خطاب اجازت مانگتا ہے، ماں عائشہ اجازت دے دے تو تدفین کر دینا، وگرنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں میری تدفین کرنا۔ اور حضرت عمر ان کی اللہ اکبر خوبیاں، ان کے اوصاف، اللہ اکبر ان کا عدل، ان کا انصاف اور اللہ اکبر دیگر ان کی خوبیاں ایک خطبے میں کیسے بیان ہو سکتی ہیں، ان کی سادگی کا ایک خطبے میں کیسے تذکرہ ہو سکتا ہے، اللہ اکبر ان کی زہد کا ایک خطبے میں کیسے تذکرہ ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مصری نوجوان آتا ہے، آ کے کہتا ہے جناب آپ کا وہ فلاں جو گورنر ہے نا اس کے بیٹے کے ساتھ میرا دوڑ مقابلہ ہوا، ہم نے دوڑ لگائی، میں غلبہ پا گیا، جیت گیا، اس نے مجھے کوڑے لگائے اور ناجائز مجھے مارا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے اس گورنر کی طرف خط لکھا فوراً اپنے بیٹے کو لے کے مدینہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب وہ مدینہ میں حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اس مصری نوجوان کو اللہ اکبر یہ ہے اس گورنر کا بیٹا اور سب لوگوں کے سامنے اس کو درے لگاؤ، اس کو کوڑے مارو۔ حضرت عمر ابن خطاب کے کہنے پر اس نے کوڑے مارے اور ساتھ عمر ابن خطاب کہنے لگے مار اس کو کوڑے، یہ بڑے معزز باپ کا بیٹا ہے، اس کو یہ جرت ہوئی ہے، اللہ اکبر اس کے سر پہ یہ خمار چڑھا ہوا تھا کہ یہ ایک گورنر کا بیٹا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے کہنے لگے اس کے باپ کو بھی ایک درہ مار تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے نے عبد الرحمن اس کا نام تھا، مصر اللہ اکبر مصر میں رہتے تھے وہ، شراب کا ان کا مقدمہ آیا کہ انہوں نے شراب پی لی اور پھر مصر کا جو گورنر تھا نا اس نے گھر میں لے جا کے اس کو درے مارے، اس کو کوڑے مارے۔ عمر ابن خطاب کو پتہ چلا اللہ اکبر کہ مصر کے گورنر نے میرے بیٹے کو بند کمرے میں سزا دی ہے۔ فوراً حضرت عمر نے اس گورنر کو خط لکھا، اللہ رسول کا حکم تو یہ ہے جب سزا دی جائے سب لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے، تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ اکبر عمر ابن خطاب امیر المومنین کے بیٹے کو بند کمرے میں سزا دی ہے، اب میں تجھے یہی کہتا ہوں اللہ اکبر کہ میرے بیٹے کو مدینہ میں بھیج، اور جناب مدینہ میں جو ہے وہ اکیلے بھیجنا۔ جب بیٹا مدینہ میں آیا حضرت عمر نے سب لوگوں کے سامنے اس کو درے مروائے کہ یہ عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے، جب غلطی کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب اللہ اکبر کیا شان، کیا مقام اور کیا انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ اللہ ان سے راضی،
وہ اپنے رب سے راضی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی حکمران عطا فرما دے۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا مدینہ کے اندر قحط پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر گھی کو، گوشت کو اللہ اکبر حرام کر لیا کہ جب تک مدینہ سے قحط ختم نہیں ہوگا اس وقت تک امیر المومنین عمر ابن خطاب گوشت کا استعمال نہیں کرے گا، گھی کا استعمال نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے اپنے اوپر حرام کیا، ایک غلام خرید کے لے آیا، حضرت عمر کے لیے گوشت خرید کے لایا اور گھی خرید کے لایا۔ اس کو ڈانٹ پہ لائی کہ مدینہ کے باسیوں کا یہ حال ہے، اللہ اکبر، کہ وہ سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہے اور ان کا امیر جو ہے وہ گھی اور گوشت کھائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس کو لے جاؤ اور غریبوں میں لے جا کے صدقہ کر دو۔ سخاوت کس قدر تھی۔ حضرت عمر کہتے مجھے اپنی زمین میں سے سب سے زیادہ خیبر کے اندر جو اللہ کے رسول نے مجھے زمین عطا کی تھی وہ سب سے زیادہ مجھے پیاری تھی، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عمر اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ایسے عادل، انصاف کرنے والے اور خدا ترس حکمران اللہ مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا اللہ۔